زکوٰۃ کہاں دینا، کس کو دینا، یہ یاد رکھو آپ، اہم چیز۔ زکوٰۃ کا پورے مسائل آ گئے، اب زکوٰۃ دینا کہاں ہے، کس کس کو زکوٰۃ دینا، کس کس کو نہیں دینا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60، اس میں پورا ڈیٹیل ہے آپ کو۔ زکوٰۃ کس کو دینا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقہ صرف فقیروں کے لیے، یاد رکھو اب کس کس کو دینا، فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے جن کے دل پر چائے جاتے ہو، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے فرض ہے۔ اب یاد رکھو، ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سب سے پہلے فقیروں اور مسکینوں کے لیے۔ فقیر کون، مسکین کون؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس مال ہو لیکن اتنا نہ ہو جو اس کے لیے کفایت کر جائے، وہ مسکین۔ میں پچھلے ہفتے میں بھی بتایا، اگر کوئی آپ کے پڑوس میں ہے، وہ مانگتا نہیں، فقیروں کی طرح مانگتے پھرتا نہیں، لیکن اس کی کمائی اتنی کم ہے کہ اس کے کمانے سے اس کے گھر کے اخراجات، اس کی بیوی بچوں کی پرورش مکمل نہیں ہو سکتی، وہ ہے مسکین۔ تو اس کو ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے۔ مانگنے والا نہیں، انہیں دیکھنے میں اچھا دکھ رہا لیکن بہت مشکل ہے گھر میں گھر کا خرچہ چلنا، اس کو زکوٰۃ دے سکتے۔ غریب کون، فقیر کون؟ جو مانگتا رہتا، اس کی مکمل بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، وہ غریب ہے، اس کو بھی دینا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وصول کرنے والے، جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اگر کسی کی ڈیوٹی ہے تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، گردن چھڑانے میں۔ گردن چھڑانا بولے تو اگر کوئی جھوٹے کیس میں پھنسا ہوا ہے جیل میں، آپ جا کے دیکھو، ہم لوگ اسے پہلے گئے تھے الحمدللہ، کئی لوگ ایسے ہوتے بیچارے، صرف پیسے دیے تو ان کی سزا کم ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کو پیسے دے کے وہاں سے چھڑانا رہتا، لیکن پیسے دینے والے نہیں رہتے۔ تو ایسے لوگوں کو جو جھوٹے کیسوں میں بھی اگر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو وہاں پر ہم پیسے دے کے جیل میں ان کو ہم چھڑا سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح قرض داروں کے لیے، یاد رکھو ہم زکوٰۃ بولے تو بالکل غریب فقیر جس کو گھر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، بھیک مانگتے پھرتا، اس کو لے کے دینا ہی ثواب سمجھتے نہیں۔ بیچارہ کماتا ہے، کاروبار ہے یا کام کرتا، محنت کرتا، مزدوری کرتا، کچھ بھی کرتا، لیکن اچانک بیچارے کو ہاسپٹل کا خرچہ آ گیا، اس کے بچے بیمار ہو گئے، اس کی بیوی بیمار ہو گئی، لاکھوں کا قرض ہو گیا بیچارہ۔ اب اس کی کمائی ہر مہینہ 5,000 10,000 ہے، لیکن بیلنس نہیں رہتا اس کو، لیکن اب 1,00,000 2,00,000 کا قرضہ ہو گیا، اب کیا کرے بیچارہ؟ اب ایسے قرض دار کو ہم زکوٰۃ دے سکتے، ٹھیک ہے، قرض داروں کے لیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مسافروں کے لیے بھی آپ دے سکتے۔ مسافر، کوئی ایسا مسافر بیچارہ چلے گیا، اس کا پرس گم ہو گیا، دور جانا ہے، چھوٹے بچے ہیں، بیمار ہو گیا، بہت سارے لوگ ایسے آ جاتے ہیں بیچارے، دور کا سفر کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں رہتے، ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم کیا ہے دے سکتے۔ اب اللہ کی راہ میں بھی دینا، فی سبیل اللہ، اب اس سے مراد کون ہے؟ ایسے تمام افراد اس میں شامل ہے جو دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے کسی بھی طریقے سے کام کرتے ہو، جہاد کرتے ہو، دین کی سر بلندی کے لیے کام کرنے والے، ان سب کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے۔ سمجھو اس بات کو، زکوٰۃ دین کی سر بلندی کے لیے کام کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان سب کو دینا۔ تو اس میں مدرسہ بھی آ گیا، دعویٰ سینٹر بھی آ گیا۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے دعویٰ سینٹرز کو جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے؟ بالکل دے سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا۔ مدرسوں میں بھی اگر وہاں ایسی تعلیم ہوتی ہو، غریب مسکین بچے پڑھتے ہو، وہ تعلیم دین کی سر بلندی کے لیے ہو رہی ہو، تو وہاں پر بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان 8 مصارف میں سے کسی ایک مصرف میں بھی زکوٰۃ کا مال دے دینا جائز ہے، فتویٰ لجنہ دائمہ کی طرف سے یہ فتویٰ ہے۔ مثلا اب یہ 8 جگہ ہے خرچ کرنے کے، لیکن اگر کوئی بولا 8 جگہ دینا تھوڑا تھوڑا ضروری ہے کیا؟ نہیں، آپ پورا مال کسی ایک کو بھی دے سکتے،
جتنا مال ہے آپ کا زکوٰۃ کا پورا نکال کے ایک غریب کو دے سکتے ہیں، پورا ایک ہی قرض دار کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پورا ایک ہی دعویٰ سینٹر کو دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یاد رکھو۔